اس سورہ کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے اور سورہ اساس بھی کہا جاتا ہے۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو، یہ بنیاد بھی ہے۔ اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس میں توحید کا بیان ہے، رد شرک ہے اور اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ سورہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی سورہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب مخلص ہونا، خالص ہونا، اور یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو وہ 1/3 قرآن پڑھنے کا اسے برابر اجر ملتا ہے۔ 1/3 یعنی قرآن کے اگر 3 حصے آپ ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصہ آج پڑھا، ایک آپ نے کل پڑھا، ایک اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو اسے ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا اجر ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ ایک صحابی تھے، وہ ایک جنگ میں گئے تو وہاں جا کر انہوں ظاہر سالار تھے، تو وہ جب تلاوت کرتے نماز میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی پڑھتے اور سورہ اخلاص بھی پڑھتے باقاعدگی سے۔ تو جب یہ لشکر واپس آیا تو کسی نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، جو ہمارے سپہ سالار صاحب ہیں، یہ تو سورہ فاتحہ کے بعد جب ایک سورہ پڑھ لی تو بات ہو گئی، تو یہ لازماً سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی سے پوچھ لو کہ کیوں پڑھتے ہیں، پوچھو جا کے۔ پوچھا بھائی آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سورہ سے مجھے محبت ہے، اس میں میرے رب کی عظمت بیان ہوئی ہے، تو مجھے اس سورہ سے خاص محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے، میں اس لیے پڑھتا رہتا ہوں اسے۔ جب حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس وجہ سے یہ پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ رب کو بھی اس شخص سے محبت ہے، دو طرفہ محبت ہے۔ دیکھیے کیا مبارک صورت ہے اور سب کو یاد بھی ہے، مگر اس کے معنی اور مفاہیم سے کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ نہیں پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو کم لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں بیان ہوا کیا ہے، یا بیان کیا نہیں جاتا، اتنا پڑھا تو جاتا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ اخلاص کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب، اے رسول مکرم، آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے۔ کیا بات ہے! اصل میں بات یہ ہوئی، اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ جو یہود تھے وہ پوچھنے لگے آ کر کہ یہ بتائیں کہ آپ کے رب جو ہے اس کا نسب کیا ہے، یعنی وہ جو شجرہ نسب ہے وہ تو بیان کر، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں، اور وہ کس شے سے بنا ہوا ہے، سونے سے، ہیرے سے، زمرد سے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہود کے ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے، اور نصارہ کے ہاں وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ تو 3 خدا مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں اور روح القدس کو بھی وہ درجہ دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم اور دیکھتے ہیں تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی اپنے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، ہر طریقے کا، ہر قبیلے کا بت تھا، لات و عزا، حبل، سارے بنا کے انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے تھے۔ اور جو مجوسی ہیں ان کے ہاں بھی یہ ایک نظریہ ہے کہ نیکی کا خدا الگ ہے اور برائی کا خدا الگ الگ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو
باقی مذاہب ہیں، ہندو برادری ہے، دوسرے اور لوگ، ان کے ہاں بھی بدھسٹ ہیں، مختلف مطلب خداؤں کی تو بھرمار پھر کی ہوئی ہے انہوں نے. تو اس سورہ مبارکہ میں جب اعتراضات ہوئے، اور اعتراض کس پہ کیا انہوں نے؟ باری تعالیٰ. اب یہ بھی دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے، اللہ کے محبوب کی شان میں جب انہوں نے گستاخیاں کی تو جواب رب نے دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. جواب کس نے دیا؟ رب نے خود. اب بارہا قرآن کریم میں جب بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتراض ہوا رب نے جواب دیا، اور جب ذات باری تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا تو اللہ نے خود جواب نہیں دیا، فرمایا محبوب آپ کہہ دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ دیکھیے یہ بھی کیا خوبصورت بات کہ توحید کا بیان ہو رہا ہے، سورہ توحید بیان ہو رہی ہے، محبوب آپ کہہ دیجیے، کیونکہ توحید وہی ہے جو زبان رسالت سے ادا ہو. یہ نہ ہو کہ میرے محبوب کو چھوڑ کر تم توحید لے کے بیٹھ جاؤ. یہ بھی تو ہے نا. کیا خوب کہا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. ہمارے استاد واصف صاحب فرماتے تھے کہ بندہ جب رب کی طرف جاتا ہے نا، اس کا راستہ تلاش کرتا ہے اور جستجو کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ رب تک پہنچوں، تو رب اسے اپنے محبوب کا پتہ بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. میرے بندے اگر تو میری محبت چاہتا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تو یہ میری محبت کا متلاشی ہے تو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کر، میرے محبوب کے نقش قدم پر چل. اور جب تو چلے گا تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے. یہی نہیں کہ محبوب بنائے ہوا، یغفر لکم ذنوبکم، تیری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا. استاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے تو رب اپنے محبوب کا پتہ بتاتا ہے، اور جب محبوب کے پاس پہنچو تو اللہ کے محبوب رب کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، کوئی اور جگہ نہیں ہے. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، تو یہاں نہیں وہاں نہیں. تو یہ بات تو یہی ہے اصل میں. تو فرمایا محبوب آپ کہہ دیجیے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجیے، اے رسول مکرم آپ کہہ دیجیے، هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اس کی ذات میں صفات میں کوئی اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کی مثل کی بھی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. کہ اللہ تعالی کو ایک ماننا یہ توحید ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کی ذات میں اس کی صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے. اور کلمہ بھی تو یہی سکھاتا ہے نا. تمام جتنے باطل معبودان ہیں انکار سکھا. توحید ہے ہی یہی کہ پہلے کہو لا الہ لا الہ، پہلے انکار کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں. ہمارا معبود حقیقی وہی ہے، ہمارا مقصود حقیقی وہی ہے. تو یہ توحید ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجیے قل هو اللہ احد، اے رسول مکرم آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے.
کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمارا رب بے نیاز ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، بے نیاز ہے. پوری دنیا کے مسلمان مل کر، پوری دنیا کے انسان مل کر اس کی بندگی کریں، عبادت کریں، جب بھی اس کی شان میں کوئی اضافہ ہم، اس کی شان وراء الورا ہے. اور اگر سارے مل کر اس کی نافرمانی کریں، جب بھی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. وہ بے نیاز ہے. اور کیسا بے نیاز ہے، یعنی ہماری کسی چیز کی اس کو ضرورت، بلکہ کسی کی بھی کسی چیز کی اس کو کوئی ضرورت نہیں. وہ دینے والا ہے، ساری مخلوق اسی سے لیتی، اور اس کی تمام صفات جو ہیں وہ بالذات ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے. ہماری عبادتوں کی، ہماری کسی شے کی اس کو کوئی ضرورت. ہاں، عبادت ہم کریں گے تو فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے. دیکھیں کیسا کریم ہے وہ، کہ اس نے جتنی چیزیں انسانوں کے لیے بنائیں، بتائیے اس میں کوئی غرض رکھی؟ یعنی سورج روزانہ نکلتا ہے، انرجی دیتا ہے، زمین کو سینیٹائز کرتا ہے، یہ پھل پکتے ہیں، مینگو پک رہے ہیں، چیزیں، فصلیں تیار ہو رہی ہیں، یہاں سے بھاپ اڑتی ہے، برف بنتی ہے، پانی آتا ہے، سارا نظام ہے. کوئی غرض رکھی کسی چیز کے لیے؟ بے غرض دیا. یہی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے. ہم نیاز مند ہیں نا، لیکن کسی بندے میں اس کی جو یہ صفت ہے سمدیت، اگر کسی بندے کے اندر یہ خو پیدا ہو کہ وہ بھی بے نیاز ہو جائے، بے غرض ہو جائے، تو اس پر جو کرم ہوتا ہے. ہمارے بابا جی تھے، میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ کوئی خاص ولایت کا راز بتائیں، تو فرمانے لگے 2 باتوں پر عمل کرو. میں نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا ایک بے غرض ہو جاؤ اور ایک بے ضرر ہو جاؤ. ایک بے غرض ہو جاؤ، دوسرا بے ضرر ہو جاؤ. ہمارے بابا جی یہ بھی بتاتے تھے کہ تم اگر صرف اللہ الصمد کی تسبیح پڑھو گے نا، تو تمہارے اندر بھی یہ بے نیازی جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہو، لوگوں سے لالچ ختم ہو جائے گی، دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا اس تسبیح کو کثرت سے پڑھا کر. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. ہر نماز کے بعد اگر کوئی 100 دفعہ پڑھ لے تو کچھ ہی ٹائم گزرے گا کہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. صرف یہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. تو اللہ بے نیاز ہے. اور کوئی بندہ اگر اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، دیکھیں نا جتنے انبیاء آئے انہوں نے کیا فرمایا آ کر کہ ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، یعنی بے غرض ہو کر آئے مخلوق کی خدمت. اگر کوئی بندہ اللہ کی مخلوق سے بے غرض محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، اور اپنے رب سے بھی بے غرض اس کی عبادت کرے، ولایت ہو گئی اس کی. بی بی رابعہ بصری جا رہی ہیں تو ایک ہاتھ میں انہوں نے آگ لی ہوئی اور ایک ہاتھ میں پانی. کسی نے پوچھا مائی کہاں چلیں، کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اس آگ سے سوچ رہی ہوں کہ جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کوئی جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرے. اگر عبادت کرے تو فقط اللہ کے لیے کرے. یہ دیکھیے نا، یہ جو ہمارے یہاں ڈرا ڈرا کے مار دیا گیا، عبادت کے نام پہ بھی لوگوں کو ڈرا ڈرا کے. بھئی اللہ تو جمیل ہے، وہ تو حسین ہے، وہ تو اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. کہ ڈر کیا خوفناک کوئی تو جمیل ہے. ہاں جس ڈر کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ڈر ہے کیا؟ وہ ڈر ہے اس بات کا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے.
کیونکہ جب رب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، سجدوں کی جو لذت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جو آنکھوں کی نمی ہے، وہ جو دل کا گداز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ والے ڈرتے جس بات سے ہیں رب سے، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہ میری یہ جو عشق و مستی ہے، جذب و شوق ہے، یہ جو آنکھوں کی نمی ہے، دل کا گداز ہے، ورنہ وہ تو سراپا محبت ہے۔ ایک عربی آیا میرے حضور کی بارگاہ میں، بدو آیا، آ کر عرض کرتا ہے حضور یہ بتائیں کہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ، تو وہ مسکرا دیا۔ کہنے لگے حضور پھر تو کام ہو گیا، پھر تو کام ہو گیا۔ مسکراتا ہوا جانے لگا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، کس بات پہ مسکرائے ہو؟ اتنے خوش کیوں ہوئے ہو اس بات پہ کہ اللہ حساب لے گا تو تم خوش ہو گئے؟ کہ حضور کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے نا، جب وہ کسی پر قابو پاتا ہے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ میرا رب اس سے بڑا ظرف کس کا، اس سے بڑا کرم کس کا؟ تو وہ تو کریم ہے، اگر وہ حساب لے گا تو بات بن جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، رب تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے دور رکھا؟ ذرا یہ تو مجھے بتا۔ ہم جیسے بات کرتے ہیں، میں دائم صاحب سے کہوں یار دائم صاحب کس شے نے تمہیں اتنا دور رکھا مجھ سے، ایسی کیا بات تھی؟ انداز تو دیکھیے رب کہ اپنے بندوں سے کس طرح وہ مخاطب ہے کہ میرے بندے کس شے نے تجھے مجھ سے دور رکھا؟ وہ ہمیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ایک بچہ تھا، کسی نے اس کو کہہ دیا تو جہنمی ہے، وہ اپنی ماں کے پاس گیا روتے ہوئے، کہنے لگے فلاں صاحب نے مجھے کہا کہ تو جہنمی ہے۔ کہنے لگی بیٹا، وہ غصے میں ہوں گے، کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوں گے، منہ سے نکل گیا ہوگا، اور میرے بیٹے جہنمی ہونا کوئی آسان کام ہے؟ اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، رب کی نافرمانیاں کرنی پڑتی ہیں، لوگوں پہ ظلم کرنا پڑتا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا جہنمی ہونے کے لیے۔ اے میرے بیٹے، جہنمی ہونا تو مشکل کام ہے، جنتی ہونا آسان ہے، جنتی ہونا آسان ہے۔ اور ہمارا طریق کیا ہے کہ ہم ہر ایک کو جہنمی بنانے پہ تلے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آج تو معاشرے میں بس یہ چل پڑا ہے کہ یہ بھی جہنمی، وہ بھی جہنمی۔ کسی کلمہ گو کو جہنمی کہنا، کافر کہنا، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ ایک جنگ میں حضرت اسامہ بن زید سے ایک شخص قتل ہو گیا، جنگ چل رہی ہے، آپ نے تلوار جب اس پہ رکھی تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ نے اس پر تلوار چلا دی۔ اس بات کی جب اطلاع حضور علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے بہت بہت خفا ہوئے، فرمایا اسامہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا؟ کہ حضور وہ تو آخری لمحات پر اس نے کلمہ پڑھا، وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھنے لگا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا؟ یعنی کسی پر فتویٰ لگاتے ہوئے 100 دفعہ سوچو تو صحیح، شرع کیا کہتی ہے کہ اگر 99 کسی کے اندر علامات ہوں کفر کی، ایک علامت بھی اگر ایمان کی ہو تو فتویٰ دینے میں مفتی احتیاط کرے۔ اور یہاں تو 99 علامات ہوتی ہیں ایمان والی، کوئی ایک بات کہیں نکلی نہیں کہ سارے اس پر پل پڑے، پتہ نہیں کون سی شرع پڑی ہے۔ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ آج چلن کیا ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 4 صحابہ کو اجازت تھی کہ وہ فتویٰ دے سکتے تھے، سارے صحابہ عالم، لیکن 4 اصحاب کو اجازت تھی کہ وہ فتویٰ دے سکتے تھے، ہر ایک کو اجازت نہیں تھی۔ یہ جو اب آج ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے اور فتوے دیے جا رہا ہے، تو ذرا اس معاملے میں بھی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو یہ ذرا خیال کرنا چاہیے کسی مسلمان کو۔ بلکہ ہمارے جو صوفیہ کی جو محفلیں تھیں ان میں تو یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں، ان کی محفلوں میں تو وہ بھی آتے تھے جو مسلمان نہیں ہوتے تھے، لیکن جب جاتے تھے تو کلمہ گو ہوتے تھے۔ یعنی ہمارے بزرگوں نے خود، میرے آقا کریم علیہ السلام نے کافروں کو مسلمان کیا، اور ہمارا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے۔ یہ دیکھیے، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس میں ان تمام لوگوں کا بھی رد ہو گیا کہ جو کہتے تھے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی برابری کوئی کر سکتا ہے۔ وہ یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہ کچھ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔